بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، الرسول المسند المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم المصطفى محمد. وعلى آله حججك في عرضك وخلفائك في بلادك، سيما لصاحب ولي نعمتنا وولي أمرنا صاحب هذه الأمة مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، فداه وأرواح العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله العلي العظيم. ومحمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اولا ذات اقدس جل شأنه وعظم سلطانه وعلائك حمد السلام لك وسكينة. ثانيا محمد وعلى محمد کا درودنا صلواتنا سلام على جسدنا. وثالثا دشمنان حقیقی سے لعن ابدی جاری وسائل جسدنا بمناسبت شب 40 سرور شهیدان سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین امام مظلوم کربلا و شهدای کربلا دی مناسبت دا سمانا چنگل امام مظلوم کربلا ابا عبدالله الحسینی میگی اور ابا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و همچنین تمام مجتهدین اعظام خصوصا رهبر عزیز فیقنا حضرت آیت الله سید علی سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی و تمام مجتهدین و نائبان بر حق امام الزمان جل الله تعالی فرجه شریف. خصوصا یندمی که حاضر کن مؤمن مؤمنات جوان و جوانان گرم خدمت تسلیت و تعزیت عرض می. بہرحال گندن فلا اردو اور مجلس کو عطا دکا برگزار چنچائی اپنی چونکہ بہرنا عطا اہل زبان من کن اردو زبان امکان دے تو افراد دیگا شرکت بین چاہیے تو یا دے حسابی اپنے سب اردو اور مجلس کو برگزار بنا تو سارے میں بہتر ہو گیا. دوسرے انتے ساگر انتا مشکل ہوتا نا اردو اور ہو گیا ہے
ہاں اچھا، تو انشاءاللہ پھر اسی میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. میں سوچ رہا تھا اپنی زبان میں پڑھ لیتے ہیں تو جو ہے کچھ ہمارے حدیث ہیں جو اس زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو اس حساب سے میں سوچ رہا تھا کہ یعنی اپنی زبان میں جو ہے نا مجلس پڑھ لیتے ہیں. باہر اوپر بات ہے انشاءاللہ. دیکھیے ہمیں صرف ذات اقدس اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید میں جو ارشادات ہے اور ائمہ معصومین کے گوہردار کلمات احادیث ہے انہی کو سننا ہے اور اسی کے حساب سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے. آج میں چاہوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے فضیلت اربعین سرور شہیدان سالار شہیدان حضرت علی عبداللہ حسین، اس فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں. پھر اس کے بعد جو ہے میرا ایک الگ سا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، دیکھتا ہوں فرصت ملتی ہے کہ نہیں. عزاداران امام مردم کربلا، آج شب اربعین سرور شہیدان سالار شہیدان امام مردم کربلا ابا عبداللہ حسین. فارسی شاعر کہتا ہے ان حسین کیس عالم ہمیں دیوانے ہوس، انچی شمعیس عالم ہمیں پروانے ہوس. مہر ترا بعالم امکان نمی دہم، ان گنج پربہارا بے ارزان نمی دہم. واقعا اگر ہم اس شاعر کے اس اشعار میں 4 مصرع اشعار میں توجہ کریں گے تو اس کا عملی طور پر پریکٹیکل جو آج ہم جو نظارہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کربلا معلیٰ میں پورے دنیا کے گوشہ و کنار سے لوگ امام مظلوم کربلا حضرت ابا عبداللہ حسین کے لیے بہت دور دراز علاقوں سے مختلف ممالک سے سفر کیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف کس عنوان سے اور کس نیت سے کہ وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر اربعین کے دن چہلم کے دن امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کے روضہ اقدس کے پاس جا کر امام سے یہ کہا جائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اب دیکھیں وہ فارسی شاعر اپنے شعر میں کیا کہتا ہے. فارسی شاعر اپنے شعر میں یہ کہتا ہے کہ ان حسین کی اس عالم ہمیں دیوانے اوس. ارے یہ حسین کون ہے؟ پوری دنیا ان کے دیوانہ ہے، ان کے لیے جو عاشق ہے ان کے عاشق ہے. ان حسین کی اس عالم ہمیں دیوانے اوس، ان شمعیس ہمیں پروانے. ہمیں یہ کون سا شمع ہے جو جتنے تتلی ہے پروانے ہیں اس کے اطراف میں گھومتے ہیں چکر لگاتے ہیں. مہر ترا بعالم امکان نمی دہم، اے مولا عباد اللہ تیری محبت کو اس دنیا کے مادیات کے ساتھ میں معاملہ نہیں کر سکتا ہوں. ان گنج پر بہار بے ارزان نمی دہم، یہ ارزشمند اور قیمت والی چیز محبت کو میں اس سستی چیزوں میں جو ہے نہیں بیچ سکتا ہوں. لیکن امام مظلوم کربلا واقعا اب یہاں سے ہمیں امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کی زیارت اور اربعین سرور شہیدان سالار شہیدان کی زیارت کی فضیلت اگر ہم زیارت روایت کے روز سے ہم پڑھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زار الحسین یوم الاربعین کان حقیقا اللہ ان یغفر له. اگر کوئی شخص کربلا معلیٰ کے لیے سفر پہ جاتا ہے، اربعین کے دن امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کان حقیقا اللہ، اللہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور یہ حق بنتا ہے ان یغفر لہ، اس کے تمام گناہوں کو عفو و بخشش فرمائے. یہ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کے
عزیزان محترم، امام کے مقام اور مرتبہ کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے امام کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا ہوگا، جنہوں نے امام کے لیے قربانی دینے کے لیے آج بھی تیار ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کربلا معلیٰ کا منظر دیکھیے، عرب میں دیکھیے سب سے پہلے تو امام مظلوم کربلا خود امام کی وصیت تھی۔ جب امام پہلی مرتبہ کربلا معلیٰ پہنچے تھے 2 محرم کو، اچھا گئے تھے بنی اسد والوں سے، انہوں نے وہ زمین کربلا کی جو زمین تھی زمین کو خرید لی ہے۔ زمین کو خریدنے کے بعد 60 درہم دے کے امام نے زمین کو خرید لیے، اور خریدنے کے بعد امام نے 3 شرط وہاں پہ بتا دیا تھا۔ بنی اسد والوں سے بتایا دیکھو سب سے پہلے عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کو ہم سب یہاں پہ قاتل ہو جائیں گے، ہم سب کو شہید کیے جائیں گے، اور ہمارے جو ہے نا لاشیں یہاں پہ بکھرے پڑے رہیں گے۔ تو بنی اسد والوں سے میں کہہ رہا ہوں دیکھو سب سے پہلے اس زمین کی خریدنے کی شرط یہ ہے جب ہم یہاں پہ سب شہید ہو جائیں گے تو ہمارے لاشوں کو آ کے تم لوگ دفنا دینا۔ اب امام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر مردو حضرات آپ لوگ بنی امیہ سے ڈرتے ہو، ہمارے لاشوں کو یہاں دفنانے سے ڈرتے ہو، تو میں بچوں سے کہتا ہوں اے بنی اسد کے بچوں، جب تم کربلا معلیٰ عاشوراء کے بعد واقعہ ہونے کے بعد یہ حادثہ اتفاق ہونے کے بعد جب تمہیں پتا چلے کہ ہمارے لاشاں بے گور و کفن کربل کے جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہو تو تم اس طرح سے آنا جیسے کھیلتے کودتے ہاں کھیلنے کے واسطے تم آ کر ہمارے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا خام لے کے ہمارے جو ہے لاشوں پہ ہاتھ چھیڑ دینا۔ تو امام مظلوم کربلا نے سب سے پہلے یہ شرط کی۔ اب دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط امام مظلوم کربلا نے یہ شرط کی دیکھو جب کوئی بھی زائر ہمارے قبر کی نشان گھومتے ہوئے کربلا معلیٰ کی طرف آ جائے تو ہمارے زائروں کو جو ہے نا گائیڈ کر لینا، زائروں کو دکھا دینا یہ ہمارے مولا امام مظلوم کربلا عبداللہ الحسین کی قبر ہے۔ یہ قبر کو دکھانا تاکہ ہمارے زائر آئے اور ہمارے قبر کے سامنے آ کے ہمیں سلام کرے، عرض ادب اور احترام کرے۔ یہ 2 شرط۔ اور تیسری شرط امام مظلوم کربلا عبداللہ الحسین نے جو فرمایا وہ شرط یہ تھی کہ امام نے فرمایا اے اہل کربلا، اے اہل بنی اسد، جب کبھی ہمارے زائر ہمارے قبروں کی زیارت کر کے واپس جانے کے لیے وہ اپنے رخت سفر کو باندھے تو اپنے سفر ان مسافروں کو، ان زائروں کو تم اپنے گھروں پہ رکھنا اور 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا نے یہ تیسری شرط جو کربلا والوں کے لیے، بنی اسد والوں کے لیے بتایا تھا، دیکھیں جو بھی کربلا میں زیارت کے لیے آئے تو ان کو 3 دن کی مہمانی کرنا ہے، ان کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ آج عزیزوں آج یہی منظر ہم کربلا معلیٰ میں دیکھ رہے ہیں، واقعاً جو ویڈیو اور جو تصاویر جو ہے وائرل ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہاں سے ہمارا دل جو ہے نا تڑپنے لگتا ہے، ہمارے دل جو ہے نا کربلا معلیٰ کے لیے خون کے گریا روتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ کاش آج کربلا معلیٰ میں ہوتے۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا جو کربلا معلیٰ میں ہے بہت بڑے بڑے پائے کے لوگ ہیں، ایسا نہیں عام انسان ہمارے طرح ہو نہیں، اس میں کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی جو ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی علماء ہے، کوئی مجتہد بھی ہے، لیکن کیا کرتے جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے کوئی ظاہر آتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑ کر لے جا کے جو ہے فری میں کھانا کھلاتے ہیں، پکڑ پکڑ کر لے جا کر جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کرتے ہیں، ان کی جو ہے عیادت کرتے ہیں، ان کے لیے جو مدد کی ضرورت ہے وہ مدد کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ کربلا معلیٰ میں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہی چیز نہ کربلا میں آج اگر ہم کربلا میں نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ جذبات ہونا چاہیے اور اسی چیز کو ہمیں بھی کر کے دکھانا چاہیے۔ اچھا آپ یہ بولیے کربلا معلیٰ میں مثلا جو ہے لوگ نجف اشرف سے لے کر کربلا معلیٰ پیدل مشق کرتے ہیں،
اچھا کس نیت سے؟ اس نیت سے کرتے ہیں کہ تاکہ امام مظلوم کربلا ابو عبداللہ الحسین کی زیارت میں جائے۔ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ہر قدم قدم پہ جو ہے ہمیں حج و عمرہ کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اب اگر یہاں سے آپ کربلا کی زیارت کے لیے جائے نا، یا آپ جو ہے مثلا چلیے اگر قدم پیدل مارچ کرتے تو وہ الگ بات، اب اگر جو ہے مثلا کسی چیز پہ سوار ہو کے گاڑی میں، فلائٹ میں، ہے کہ نہیں، ٹرین سے اگر سوار ہو کے جاتے ہیں، ہمارے ہر قدم قدم پہ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کے برابر امام مظلوم کربلا حسین کی زیارت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ منزلت ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو بھی ہمارے گاؤں میں بھی، چلو ہمارے شہر میں نہیں ہے تو ہمارے جیسے چھوٹ میں ہے، یا آپ کے کرگل کے مختلف علاقات میں ہے کہ نہیں، کشمیر میں مختلف جگہوں پر کیا کرتے ہیں، اسی کو یاد منانے کے لیے، اسی چیز کو یاد منانے کے لیے ہم بھی پیدل مارچ کرتے ہیں۔ کیوں پیدل مارچ کرتے ہیں؟ پیدل مارچ اسی لیے کرتے تاکہ وہاں پہ مثلا اسرا یا اہل حرم کو جب کربلا سے ان کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے جو ہے شام لے کے گئے تھے، وہ لوگ ننگے پیر تھے، ان کے جو نا سروں پر برقع نہیں، ان کے پاس جو ہے باقاعدے سے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، وہ جلتی ہوئی جو ہے مٹی پر اور ریت پر اور اوپر سے جو ہے تپتی ہوئی گرمی کے سائے میں اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا ہاں شام تک جو ہے اسیر کے حالت میں لے کے گئے۔ اور اس میں واقعہ یہ لوگ بہت جھیلے تھے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ مثلا جیسے ہم عام طور پر چلتے ہیں۔ اب آپ ان سے بھی سوال کر لیجئے جو کربلا معلّہ جا چکے ہیں، نجف اشرف سے کربلا معلّہ کی طرف سفر کر رہا ہے، 3 دن کا یا 1000 کلومیٹر جو یہ لوگ چلتے ہیں، آیا جب وہ راستے میں چلتے ہیں تو کیا بالکل آرام سے ہر جگہ فری میں کھانے کے لیے مل رہا ہے، پینے کے لیے مل رہا ہے، آرام کرنے کے لیے مل رہا ہے؟ کیا یہ چیز ہے یا نہیں؟ جب راستے میں چلتا ہے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے کہ کربلا یا معلّہ کا منظر ان کے آنکھوں کے سامنے دوبارہ رونما ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو احساس کرنے لگتا ہے جیسے اسرا یا اہل حرم کی طرح اس تپتی ہوئی گرمی، وہ چلتی ہوئی زمین پر اپنے پاؤں سے چلتے پسینوں سے چور ہو کے وہ کربلا معلّہ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم پیدل مارچ کرتے ہیں، یہ ہے امام مظلوم کربلا عبداللہ الحسین، اور حسین کے خاندان سے محبت ہونے کا ثبوت ہے، نشان ہے یہ۔ اب اسی لیے دیکھیں، یہی نشانیوں کو جو ہے نا ہم پریکٹیکلی جو ہے ہم کسی اور چیزوں میں بھی جو ہے نا اس کو انجام دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے علم کے بارے میں، تابوت کے بارے میں، شبیہ ذوالجناح کے بارے میں۔ ارے مین جو ذوالجناح تھا وہ تو کربلا معلّہ میں تھا۔ اچھا ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ تو کربلا معلّہ میں سن 61 ہجری میں تھا نا۔ اچھا ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں جو مشکیزہ تھا وہ سن 61 ہجری میں کربلا معلّہ میں تھا۔ اچھا انہی چیزوں کو ہم ان کا شبیہ بناتے ہیں، ہم شبیہ بناتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم نسبت دیتے ہیں امام مظلوم کربلا عبداللہ حسین کے ساتھ اور شہداء کربلا کے ساتھ، اور ان کو نسبت دے کر ان چیز کی عزت اور مقام اور مرتبت اور ان چیز کے اوپر ہمارا ایمان اتنا ہوتا ہے جیسے ہم رجاءً امید کی نیت سے ہم کیا کرتے ہیں بھائی، علم کو چھوتے ہیں، تابوت کو مسح کرتے ہیں، شبیہ ذوالجناح کو چھوتے ہیں، اور چھو کر جو ہے دعا مانگتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب تو شبیہ تابوت ہے نا۔ یہ تابوت تو وہی تابوت ہے جو کربلا معلّہ میں تھا۔ اچھا یہ علم وہی علم تو نہیں ہے جو کربلا معلّہ میں تھا۔ ارے یہ شبیہ ذوالجناح وہی براق اور ذوالجناح تو نہیں ہے جس پر امام مظلوم کربلا سوار ہو کے میدان قتلگاہ میں گئے تھے اور دشمنوں کے ساتھ جو ہے لڑے تھے؟ نہیں تھا نا۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس چیز کی جو ہے نا جب شبیہ بنا کر امام سے ہر چیز کو جو نسبت دی جاتی ہے اس چیز میں ہے مقام اور مرتبہ، اور اس چیز میں اثر پائی جاتی ہے، اس چیز میں اثر پائی جاتی ہے۔ اور اس چیز کو جو ہے نا ہم تاریخ کے روح سے ہم دیکھتے ہیں، تاریخ میں بیان کیا گیا ہے
ہے کہ نہیں؟ جب امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کا 3 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی تھی، تو بھائی دیکھا تھا فدروس نے، دیکھا تھا فدروس جو اللہ کے بارگاہ سے جو ہے باہر کر دیا تھا، ہاں وہ اللہ کے بارگاہ سے روندا ہوا تھا، ایک فرشتہ تھا جس کے پاؤں اور پار جو ہے اللہ نے سلب کیا تھا، چھین لیا تھا۔ اب جب دیکھا بھائی فرشتوں کے جو ہے ایک بالکل جوڑ جا رہا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک مرتبہ جو جبرائیل امین سے سوال کرنے لگا، اے جبرائیل امین تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نے کہا، اے فدروس تیرے کو پتہ نہیں بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ، ارے ان کے یہاں نواسے کی متولد ہوئی ہے، متولد ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ تبریک اور تہنیت دینے جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ فدروس کہتا ہے جبرائیل امین کیا امکان ہے میں بھی آپ کے ساتھ آؤں میں بھی آپ کے ساتھ بولوں اور جا کے جو ہے وہاں پہ میں بھی تبریک اور تہنیت پیش کروں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نے کہا کوئی بات ہے فدروس، اگر آپ جانا چاہتے ہو آنا چاہتے ہو تو آ جائیے ہمارے مجلس میں، ہمارے جو قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اچھا شامل ہو کے یہ وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہر ایک نے تبریک اور تہنیت دینا شروع کر دیا۔ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کی ولادت پر تبریک اور تہنیت دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ فدروس کہتا ہے جبرائیل امین سے، جبرائیل اب جائیے تھوڑا جو رسول گرامی اسلام سے میرے سفارش کر لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر خفا ہے وہ اللہ جو ہے میرے تمام گناہوں کو عفو و بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے بال اور پر جو مجھ سے چھین کے لے کے گیا ہے اس کو پھر سے واپس مجھے کر دے۔ اچھا ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول گرامی اسلام کے پاس گئے، اور جانے کے بعد رسول گرامی اسلام سے کہا یا رسول اللہ، کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ، اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جن کا نام فدروس ہے، وہ ایک کسی بیابان میں درمندہ تھا، اللہ کے بارگاہ سے روندہ ہوا تھا، آپ وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے۔ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا اے جبرائیل امین جاؤ فدروس کو کہو اپنے بدن کو امام مظلوم کربلا کے گہوارے سے مسح کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے فدروس جاتا ہے، اور جانے کے بعد امام مظلوم کربلا جس گہوارے میں تھے اس گہوارے کو سے اپنے بدن کو مسح کر دیتے ہیں، تو وہیں کہ وہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو عفو و بخشش کر دیتا ہے، اور اس کے تمام بالوں پر جو اللہ نے اس سے چھین لیا تھا پھر سے امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے واسطے پھر سے دیا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اثر ہے۔ اب یہ نہ سوچے گا کل آپ 40 کے لیے پیدل مارچ کرنے کے لیے آپ جائیں گے امام خمینی میموریل چوک سے لے کر امام بارگاہ چشو کی حکومت تک، کوشش کریے آپ لوگ، اگر ہو سکے تو اپنے جو جوتوں کو جو نکال لیجئے، ہاں براہنہ پیر چلنے کی کوشش کر لیجئے، تاکہ ہم کو بھی احساس ہو جائے کربلا کے اسرا کے ساتھ ان دشمنوں نے، ان ملعونوں نے کیا سلوک کیا تھا، اور ان کے جو ہے ثواب میں ہم بھی شریک ہو جائیے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہے کہ نہیں، ہم لوگ بتاتے ہیں نا یا لیتنی کنا معاکم فافوز فوزا عظیما، اے مولا ابا عبداللہ الحسین کاش کربلا کے دن ہم سب وہیں پہ ہوتے تو ہم بھی اپنے جانوں کو قربان کر لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق عنایت نہیں کی، ہم موجود نہیں تو اس زمانے میں، ہاں آزاداروں اس زمانے میں موجود تو نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں تو ہم کر سکتے ہیں نا، امام سے اپنی اس
لیجیے گا. کل 40 کے جو ہے پیدل مرچ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ شریک ہو جائیے اور اپنے جوتوں کو اتار لیجیے. میراہنا پیر چلنے کی کوشش کر لیجیے اور کوشش کر لیجیے ساتھ ساتھ جب چلتے 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 غریبوں کی یاد کر لیجیے, مظلوموں کی یاد کر لیجیے. وہ لوگ جو بے پناہ ہے, وہ لوگ جن کے لیے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کی بر 40 میں واقعاً عزاداروں, اگر آپ لوگ کچھ ایک ایسا کام کر کے دکھائے نا تو امام مظلوم کربلا آپ سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن امام مظلوم کربلا عبداللہ حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے, اب کوشش کر لیجیے کل انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جب پیدل مرچ کرے تو ہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا, جس طرح ہم نجف اشرف سے لے کے کربلا واللہ کے بیچ میں جو راستے میں جو ہے اپنا مرکب لگاتے ہیں, ہے کہ نہیں, انواع و اقسام کے ڈشز جو ہے کھانا وانا کھلاتے ہیں. ہاں پینے کے جو ہے پانی والوں کا پانی کا جو ہے مختلف اقسام کے پانی وانی رکھا جاتا ہے وہاں پہ, ہے کہ نہیں. اسی چیز کو جو ہے اسی چیز کی تعلیم کرتے ہوئے کل ہمارے یہاں پہ بھی دیکھنے کو یہی ملے گا آپ کو, ہے کہ نہیں. راستے کے دونوں طرف جو ہے بہت سے لوگ جو ہے نا فروٹی جوس نہیں معلوم, ہاں اپنے طرف سے جو کچھ فروٹس یا کچھ جو ہے میوہ جات اس طرح سے. میں تو کہتا ہوں آپ کی بات جو ہے نا تبرکات کو تھوڑا کم کر لیجئے, اس کی جگہ پر جو ہے تھوڑا سا پیسہ جمع کر لیجئے اور پیسہ جمع کر کے ان مظلوموں کو پہنچا دیجئے, ان غریبوں کو پہنچا دیجئے جو فلسطین میں, جو غزہ میں بھوکے مر رہے ہیں, جو فلسطین میں, جو غزے میں کھانے کے لیے پینے کے لیے ان کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے. اب دشمنوں نے کیا پلان اختیار کیا ہے؟ اچھا پہلے تو جتنا ان کو اٹیک کرنا تھا اٹیک کیا, اٹیک کر کے جو ہے لگ بھگ 60,000 یا 65,000 مور دین 65,000 جو ہے نا انوسنٹ پیپلز کو جو ہے نا اس میں عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, سب کو جو ہے شہید کر دیے. اب ابھی کیا چل رہا ہے؟ اب ابھی جو ہے ان کو جو ہے کھانا نہیں مل رہا ہے, کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہے. ارے پہنچانے نہیں دے رہا ہے, پہنچانے والے ہیں لیکن پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے. تو واقعا ان کی مظلومیت کو دیکھیے نا. میں نے ایک مرتبہ کسی ویڈیو میں دیکھا تھا, لگ بھگ جو ہے ایک خاتون تھی جس کے ہاتھ میں پکی ہوئی جو ہے نا اپنا جو یہ رومالی روٹی, یہ روٹی جو ہے 3 مہینے کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ مل جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ منظر دیکھا واقعا میرا دل خون ہو گیا, آنکھوں میں آنسو بھر گیا. ارے 3 مہینے کے بعد رومالی روٹی تاؤ پہ سیاہ سیکھی ہوئی, وہ رومالی روٹی جب اپنے ہاتھوں میں مل جاتی ہے, ارے ان کی آنکھوں سے اشک پانی کی طرح جاری ہو جاتا ہے, وہیں پہ رونے لگتی ہے. اللہ اکبر, یہ منظر ہے, یہ منظر ہے. تو آزاد آپ بھی سوچیں الحمدللہ ہمارے لیے کھانے کے لیے ہے, پینے کے لیے ہے, ہمیں کھانے کے محتاج ہے, پینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ہمارے پاس آپ تبرکات کے لیے کل آپ بانٹیں گے اس میں سے آپ تھوڑا کم کر دیجئے. ہمارے ان مظلوموں کو, ان بھائیوں اور بہنوں کو, ان مومنین اور مومنات کو انشاءاللہ کچھ جو ہے ہر پیسوں کے شکل میں, ارقام رقوم کے شکل میں پیسہ جمع کر دیجئے اور جمع کرنے کے بعد کوشش کر دیجئے امام مظلوم میں کربلا کی رضایت کے لیے جو ہے ان کو جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ تو سب سے پہلی چیز 40 امام مظلوم کربلا میں یہ پیدل مشق کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے عشق اور محبت کو امام مظلوم کربلا سے اظہار کرنا ہے. اور یہ امید رکھیے جو کام اللہ کے راہ میں انجام دیتے ہیں وہ کام کسی ثواب سے خالی نہیں ہوتا ہے. گرچہ ہمارے پاس واقعاً روایت نہیں ہے, مثلا جو ہے کربلا معلّہ کی زیارت کے علاوہ آپ جو ہے اپنے گاؤں میں جیسے امام خمینی میموریل سے لے کے امام بارگاہ تک پیدل مشق کرنے کے لیے کوئی قرآن میں ایک آیت آئی ہو یا جو ہے کسی حدیث میں بیان ہوا ہو, اس طرح صراحتاً نہیں ہے, لیکن مفہوم کلی سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں,
صحیح راستہ دکھاتے ہیں. ارے امام مظلوم کربلا کا یہی راستہ ہے. کربلا کا سیدھا راستہ یہی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ہے ایک چیز. آپ دوسری چیز کی طرف میں اشارہ کروں. یہ 40 میں پیدل مارچ کرنے کا جو ہے ایک نتیجہ کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے ہم بستگی امت اسلامی اور اتحاد. دیکھیں عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تاکید کی ہے، بہت تاکید کیا ہے کہ ہمیشہ اتحاد اور اتفاق رہے. یہ اتحاد اتفاق دشمنوں کے آنکھوں کے لیے خار بن جاتا ہے، واقعا بن جاتا ہے. اسی لیے کیوں تاکید کیا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ جیسے سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو سورہ جمعہ میں یہی بیان کیا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب آپ کو آواز دی جائے یعنی ندا دی جائے کہ کیا یعنی جمعہ کے دن اذا نودی من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر انجام دینے کے لیے جو ہے دوڑیے، سبقت حاصل کر لیجئے. سبقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبقت کا مطلب یہی ہے جب میدان میں جو ہے آپس میں جو ہے یہ کیا کہتا ہے ریسنگ جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے، ہاں جس میں جو ہے ریس کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں دوڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ یعنی سبقت حاصل کر لیجئے ذکر خدا کی طرف. وذروا البیع، اور اپنے جو ہے کمائی اور تجارت اور بزنس کو یہ چھوڑ دیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں اسی لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہو، نماز جمعہ میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کریں، یا عید کے دن ہو کثیر تعداد میں لوگ شرکت کریں، اور جس کے چلتے ہی یہ اتحاد اور اتفاق لوگوں کے درمیان جو ہے ہر دشمنوں کے مخالف پہ جو ہے مقابل میں دکھایا جا سکے. اب دیکھیے فلسفہ نماز جماعت کا بھی ایک فلسفہ یہی ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب اس کے بندے سب کسی ایک جگہ جمع ہو کر اپنے شانے ایک دوسرے سے جو ہے ملا کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اس نماز کو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ محبت. اسی لیے کہا گیا ہے نا، آپ اگر ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ارے 25 رکعت فرادہ پڑھے، تو یہ ایک رکعت اس 25 رکعت کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے. 25 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے. اچھا بھائی، آپ یہ نماز جماعت کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں نا، امام بارگاہ میں آ کے ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر میں سجود ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک چیز یہ ہے، دیکھیں جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم ایک دوسرے سے جو ہے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ نہیں معلوم آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، معاشرے میں آپ کیسے چلتے ہیں، کن کے ساتھ کیا ڈیل ہے، کیا نہیں ہے کہ نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب جب جو ہے سب اکٹھے ہو کے ایک امام بارگاہ میں یا ایک مسجد میں ایک ساتھ میں جو ہے سب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم ایک بندے کو ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. ارے دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے گاؤں کے بارے میں، ارے اس کے جو ڈیزگنیشن کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اب اس کے بعد پتہ چلنے کے بعد جب انسان اس کی شناخت حاصل کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ مومن ایک دوسرے کے دل میں محبت آ جاتی ہے. دیکھیے مومنوں کے دل میں محبت آ جاتی ہے. ارے جب مومنوں کے دل میں محبت آ جاتی ہے نا، تو اس وقت سمجھ جاتا ہے جب کسی ایک مومن کو مصیبت آ جاتی ہے تو دوسرے مومن کا دل تڑپنے لگتا ہے. دیکھیے اسلام کا فلسفہ، اسلام کا جو راز و نیاز اس میں ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اتحاد ہو جائیے، کیوں کہا جاتا ہے اتفاق ہو جائیے؟ جب ہم اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا اپنے پاس میں بیٹھنے والے، اپنے سامنے، اپنے پیچھے، اپنے بغل میں بیٹھنے والے کو کبھی ایرے غیرے نہیں سمجھتے ہیں.
کبھی کسی مشکلات میں پڑ جائے، جب کوئی خوشی ہو جائے تو ان کی خوشی میں ہم بھی خوش، ان کے مشکلات میں بھی ہم بھی جو ہے نا ساتھ دینے لگتے ہیں. یہ ہے راز و نیاز. اب اگر آپ سوچیں، آپ خود سوچیں، اگر آپ جو ہے نا اب اپنے گھر میں ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ اس کو جانتا، آپ مجھے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں، آپس میں کوئی تعلقات نہیں، تو وہاں پہ انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، وہاں پہ انسان کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت اگر ہو تو وہاں پر کیا ہم جو ہے نا ہاں ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر انسان میرے سامنے گر جائے گا نا تو میرے دل میں اتنا رحم نہیں آئے گا کہ میں اس کو جا کے جو نا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھڑا کر کے رکھ دوں. یہ ہے مسئلہ. تو انشاءاللہ اب یہ کیا ہے، 40 امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے فلسفہ میں سے فلسفہ یہی ہے. جب ہم سب اکٹھے پیدل مرچ کر لیتے ہیں تو دیکھیں امام مظلوم کربلا حسین شہید کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار اتحاد اور یکجہتی کرتے ہیں. امام سے ہم عہد و پیمان کرتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کے راستے پہ ابھی بھی گامزن ہیں، ہم آپ کے راستے پر ابھی بھی ثابت قدم ہے، ہم آپ کے راستے کو اختیار کر کے آگے آپ کے مشن کو لے کے بڑھانے کے تلاش میں ہم لگے ہوئے ہیں. اب یہ تو امام مظلوم کا صرف فرض نہیں تھا نا کہ وہ دین مبین اسلام کو بچائے، ہم لوگ کا کوئی فرض نہیں ہے کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ جائیے آرام سے کھائیے پی لیجئے، گھر میں جا کے کھیس تاج کے سو جائیے، اسی لیے ہے. یا مثلا آپ مان لیجئے کہ یہاں پہ آ کے جو نا اپنے جو واجبات کو ادا کر لیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ اپنا مقام اللہ کی نظر میں بنانا چاہتے ہو، اپنی منزلت اور اپنی مرتبت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہو، یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو زندگی کا جو ہے ہر لائف سٹائل بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں آپ کو 2 قدم اور آگے بڑھا کے کام کرنا ہوگا دین کے لیے، اسلام کو آگے لے جانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں اور آگے قدم بڑھانا پڑے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر اسی طرح جو نا ہماری زندگی چل رہی ہے، عمر کٹ رہی ہے اور مر جائیں گے، بعد میں بحث میں چلے جائیں گے، میں تو نہیں سوچتا ہوں، میں تو ایسا نہیں سوچتا ہوں. یہ ہماری جو ہے نمازیں اتنی لائق نہیں ہے، ہماری عبادتیں اتنی لائق نہیں ہے. یہ عبادتیں جو ہے نا ہمارے جانوں کو، ہمارے نفسوں کو یہاں سے نجات دلا کر، بحث جہنم کے آگ سے نجات دلا کر بحث میں جو ہے نا ہم کو لے کے جائے، اس چیز کو تم میں مننے کے لیے تیار نہیں. آج دیکھیے کیوں امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کا رتبہ اتنا بہت بڑا ہوا، کیوں امام کا مقام اتنا بڑا ہوا. کس نے آپ کو دعوت دی؟ کل آپ پیدل مرچ کے لیے جائیں گے نا، کسی نے آپ کو دعوت دیا، انویٹیشن دیا ہے، بھائی آ جاؤ یار، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو کھانے کے لیے دیں گے، ہم آپ کو پینے کے لیے دیں گے. کسی نے آپ کو دعوت دی ہے؟ نہیں دی ہے نا. اب آپ کو تیار ہے امام کے اس راستے کو اپنانے کے لیے، اور اس راستے میں جتنی تکلفات آپ کو سہنا پڑے وہ سہنے کے لیے آپ تیار ہیں. ہاں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب عشق ابا عبداللہ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کی اس محبت نے ہمیں کھینچ کے اس راستے پہ لگا دیا ہے. وہ امام جس امام مظلوم کربلا نے دین کی خدمت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی عطا کی اور اپنے اولادوں کی قربانی عطا کی ہے. اب جب اپنی قربانی عطا کی، اپنے اولادوں کی قربانی عطا دے کر اس دین مبین اسلام کو بچایا، اللہ نے ان کے رتبہ کو اتنا بلند کیا، قیامت تک، تا قیام قیامت تک امام کی یہ عزاداری اور یہ فرش عزا اور یہ سینہ زنی ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز قرآن کی نظر سے ذات اقدس الہی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بتایا جاتا ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرے، احترام کرے،
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ دن پہلے کسی ایک مجلس میں کہا تھا، ذات اقدس الہی جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ولا ينظر الى وجوهکم والى اموالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی طرف نظر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کی طرف نظر نہیں کرتا۔ بھائی چہرہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، یہ ملاک اور معیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بارگاہ میں ملاک اور معیار ہے وہ تقوی الہی ہے، تقوی الہی۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، مختصر سے اعمال لیکن تقوی کے ساتھ اگر آپ انجام دیں، یہ عمل جو ہے بہتر ہے اس عمل سے جو آپ زیادہ انجام دیتے ہیں لیکن اس میں کچھ بھی تقوی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے شعائر، نشانیوں کو، علامتوں کو، ان چیزوں کی انسان جو ہے تعظیم اور احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو ہے علامت ہے تقویٰ ہونے کی۔ اب دیکھیں کل ہم انشاءاللہ جب 40 حسینی میں جب پیدل مارچ کرنے لگیں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا شعائر کی جو ہے حرمت اور تعظیم کرنے کے برابر ہے کہ نہیں؟ میں دیکھیے نا، میں نے بتایا تھا امام مظلوم کربلا عبداللہ حسین کا واقعا مقام بہت بلند ہے۔ کسی ائمہ کے لیے جو میں نے کل رات کو آپ سے عرض کیا تھا، اتنی احادیث امام مظلوم کربلا کے بارے میں جو ہے وارد ہوئی ہے، وہ حدیث کسی کے بارے میں نہیں ہے، کسی ائمہ کے بارے میں نہیں ہے۔ کربلا ہے وہ اللہ، دیکھیے سب سے پہلے حج پہ جب جاتے ہیں تو حج پہ جانے کے بعد خدا متعال ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو جو ہے نا معاف فرماتا ہے۔ اب اگر انسان کوئی جو ہے نا مکہ معظمہ پہ حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو وہ جو ہے کربلا معلیٰ اگر جائے نا تو وہ بھی جو ہے نا حج کے برابر ہے۔ تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ جو ہے انسان سے معاف کر دیا جاتا ہے، گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ تازہ اس دنیا میں متولد ہوا ہو۔ تو یہ ہے امام مظلوم کربلا عبداللہ حسین کا مقام۔ تو کل بھی ہم پیدل مارچ کریں گے تو یہ ہے شعائر الہی کی جو نا حرمت نگہداری کرنا ہے کہ نہیں، احترام کرنا ہے۔ اب جب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا کیا اس میں ہاں ثواب ملتا ہے، یہ جو ہے نا ثواب سے جو ہے نا بری نہیں ہے۔ اور رہی بات کل ہمارا یوم آزادی بھی ہے، 15 اگست بھی ہے۔ دیکھیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ ملک جو ہے ملک ہندوستان ہے۔ الحمدللہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف جو ہے نا ایکٹیویٹیز، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایوری تھنگ، ہر چیز کی آزادی ہے۔ اب اگر یہاں پہ آپ جو ہے نا مجلس برگزار کرنا چاہیں، ہاں نو ون از ہیئر ٹو ریسٹرکٹ یو، ہے کوئی نہیں ہے نا؟ جلوس کی شکل میں آپ لے کے جانا چاہیے، we need to get the permission and then they will give us the permission and you can go in جلوس، آپ جا سکتے ہیں جلوس میں، you can hold the procession، یہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مثلا جو ہے نا جلوس تو چھوڑیے، دستے کی شکل میں اگر جانا چاہے تو دیکھیں یہ یوم آزادی کا مطلب انڈیا جو ہے نا کنٹری آف انڈیا کیا ہے؟ فریڈم ہے، انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ آزادی ہے۔ یہ آزادی کس نے لایا؟ گاندھی جی نے لایا ہے کہ نہیں؟ گاندھی جی نے لایا۔ اور گاندھی جی بھی کون ہے؟ مہاتما گاندھی جی وہی شخص ہے جس نے امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے راستے کو اختیار کیا۔ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے راستے کو اختیار کر کے انہوں نے ہندوستان کے لیے یہ آزادی لے کے آیا۔ اور انہوں نے کہا تھا نا، شاید مجھے ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے صحیح طریقے سے میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے کانسیپٹ کو میں ٹرائی کروں گا آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ گاندھی جی کہتے ہیں کہ if I had 72 soldiers like امام حسین علیہ السلام I would have been got the victory for the India within 24 hours۔ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس جس طرح امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے پاس 72 سولجر تھے، 72
74 بہادر اور سپاہی تھے، وہی سپاہی میرے پاس ہوتے تو میں 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کو جو ہے آزادی دلا دیتا ہے۔ یہ کہا تھا کس نے؟ یہی مہاتما گاندھی جی نے۔ تو عزیزوں، تو کل ہماری یوم آزادی بھی ہے، جب گاندھی جی نے امام مظلوم کربلا کے راستے پر قدم اٹھا، رویہ کو اپنایا اور ان کے جو ہے راستے پہ قدم رکھا، اور رکھنے کے بعد جو ہے جب انہوں نے دشمن کے مقابل میں، انگلینڈ کے مقابل میں ہے کہ ان گھسپیٹ والوں کے مقابل میں جب انہوں نے جو ہے مقابلہ کر کے ان کو بھگا کے ہندوستان کو جو ہے یہ آزادی دلائی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کل بھی جو ہے نا ہمارا فرض ہے، یوم جمہوریت ہندوستان، یوم آزادی ہمیں بھی منانا چاہیے، ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ اب کیا کر لیجیے، صبح چاہیے جا کے جو ہے نا جہاں سلامی دینا ہے، اپنے ترنگا کو، اپنے جھنڈا کو جو ہے سلامی دینا ہے تو آپ سلامی دے دیجیے، جھنڈے کی عزت کر لیجیے، اپنے قوم کے جھنڈا ہے اس کا احترام کر لیجیے، اور جیسے ہی سلامی دے کر جھنڈے کو جو عزت اور احترام کرنے کے بعد اب آ جائیے اپنا جو ہے امام مظلوم کربلا ابو عبداللہ حسین کے 40 حسینی نے بھی شرکت۔ اور ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ہم پورے جو آزاداری میں لگ جائے، ہاں آزاداری میں لگ جائیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بھی جو ہے تھوڑا سا ہم شرکت کر کے پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ جو نا اتفاق سے کیا ہوا، یہ ہمارا دونوں جو ہے مناسباتیں جو آپس میں جو ایک ہی دن میں ٹکرا گئے، اس کے چلتے ہی جو ہے نا، ویسے بھی آپ دیکھیں نا عام طور پر جب یہ نیچرل ہے آپ کے گھر میں ایک مرتبہ آپ کو خوشی آ جاتی ہے، ایک مرتبہ جو ہے آپ کو جو ہے اسی دن جو ہے نا آپ کو کوئی مصیبت بھی آ جائے، مان لیجئے آپ کے بیٹے کا جو ہے نا مثلا بیٹا جو ہے نا کسی مثلا آئیز آفیسر یا سائنٹسٹ جو ہے اس میں سلیکشن ہو گیا، ہاں اسرو میں آپ کا بیٹا جو سلیکشن ہو گیا تو آپ کو تو خوشی ہوگی نا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ آپ کا بیٹا جو ہے نا مثلا ڈپٹی کمشنر بن گیا، IAS آفیسر بن گیا، آپ کے لیے جو زندگی میں بہت بڑی خوشی ہے۔ اچھا جس دن آپ کو یہ خبر آئی نا، خوشی کی یہ خبر ملی نا، اسی دن نعوذ باللہ نستجیر باللہ آپ کے جو ہے قریبی رشتہ دار، مان لیجیے آپ کے والد صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ آپ غم منائیں گے یا خوشی کریں گے؟ آپ غم منائیں گے یا خوشی کریں گے؟ ظاہر سے بات ہے آپ کے دل میں خوشی، پیدل مارچ میں سب شرکت کرنے کی کوشش کریے، اور محمد وعلى محمد وآواز بلند صلی اللہ آزاد آو، آپ کا وقت زیادہ لیا ہوں، اب انشاءاللہ مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے حوالے سے کچھ مصیبت انشاءاللہ آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کرنا کوشش کروں گا، اور ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ پہلے تو اردو میں تقریر وغیرہ کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ بچپنا والا زمانہ نہیں رہا، تو کبھی جو ہے اپنی زبان نہ ہونے کی وجہ سے ہاں اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، خصوصاً جو ہے مصائب ابو عبداللہ حسین علیہ السلام جب عرض کریں گے تو انشاءاللہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو معاف فرمائیے گا۔ السلام علیکم یا
अरबईन का दिन जब आता है तो एक मर्तबा इमाम मज़लूम करबला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो हजरत रसूल गिरामी इस्लाम के सहाबी में से थे, अल्लाहु अकबर, रसूल गिरामी इस्लाम ने हजरत जाबिर से फरमाया था, ए जाबिर, जब मैं नहीं होऊंगा मेरी बेटी फातिमा भी नहीं होंगे, मेरे दामाद अली मुर्तजा भी नहीं होंगे। अरे मेरे नवासे को करबला के चटियाल मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ए जाबिर, तू मेरी तरफ से जाना, मेरे नवासा हुसैन के कब्र पे जाना और जाकर अपने नाना रसूल गिरामी इस्लाम का सलाम पहुंचा देना है जाबिर। अल्लाहु अकबर। तारीख में बयान किया है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी काफी उम्र रसीदा हो चुके थे, वो नाबीना हो चुके थे, अब अपने आंखों से कुछ नहीं देखते थे। वो अपनी बीवी आतिया ओफिया से कहा, ए आतिया ओफिया, मेरे हाथ पकड़ने मुझे इमाम मज़लूम करबला हुसैन की कब्र पे ज़ियारत के लिए लेके जाइए। हाज़ा दारान अबा अब्दुल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शब्बीर के। ए मौला, अगर गम शब्बीर दे रहे हो तो, गम शब्बीर बांट रहे हो तो, हम अपने चोलियों को फैला के बैठे हुए। अल्लाहु अकबर। हाज़ा दारान इमाम मज़लूम करबला। एक मर्तबा अतिया ओफी अपने हाथ को जाबिर के हाथ में देती है, जाबिर के हाथ को पकड़कर जाबिर को करबला अल्लाह की तरफ लेके जाती है। हाजिजो, एक मर्तबा जाबिर ने कहा, अतिया जरा मुझे ये बता दे, क्या मैं इमाम मज़लूम करबला हुसैन की कब्र से नजदीक हो चुका हूँ या नहीं? तो एक मर्तबा अतिया ने कहा, हाँ जाबिर, आप इमाम मज़लूम करबला हुसैन की कब्र से नजदीक हो चुके हो। अल्लाहु अकबर। जाबिर ने कहा, नहीं अतिया, मैं हुसैन की कब्र पे पहले नहीं जाऊंगा, पहले मुझे नहरे फुरात की तरफ लेके जाइए। मैं अपने मौला के कब्र पर गुस्ल किए बगैर मैं नहीं जा सकता। अजरुकुम अल्लाह। अतिया ने जाबिर को नहरे फुरात की तरफ लेके गई। अरे जाबिर ने अपने कपड़े उतार लिए, फुरात में गुस्ल किए, वुजू किए और अपने आप के बदन पर आखिर देकर मुअत्तर किए। करने के बाद अतिया से कहा, अतिया अब मुझे मेरे मौला गरीब हुसैन के कब्र पे लेके जाओ अतिया। अल्लाहु अकबर। अतिया लेके जाती है, हाथ को पकड़ कर लेके जाती है। एक मर्तबा इमाम मज़लूम करबला हुसैन के कब्र से जब नजदीक हो जाती तो एक मर्तबा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपने हाथों को फैलाते हैं। अरे कब्र की बेंची से अपने को कब्र पर गिरा देते हैं। एक मर्तबा कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हाज़ा दारो। जब जाबिर ने इमाम मज़लूम करबला हुसैन को सलाम किया, एक मर्तबा जाबिर अपने रुख़सार को इमाम कब्र से चिपका के कान से सुनते
اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب قبر سے کوئی سلام کا جواب نہیں آیا، جابر نے اپنی مصیبت کو بڑھانے کے لیے، جابر کو علم تھا امام جواب دیتے ہیں، لیکن اپنی مصیبت کو بڑھانے کے لیے جابر نے جواب دیا، حبیب اللہ یجیب حبیبہ. اے میرے دوست حسین، تیرے دوست تیرے قبر پہ آیا ہوا ہے، کیا تیرے دوست کو جواب نہیں دو گے؟ اللہ اکبر. جب کچھ جواب نہیں سنتا ہے تو ایک مرتبہ جابر کہنے لگتا ہے، ارے جابر تجھے نہیں معلوم، نادان تجھے نہیں معلوم، اگر امام مظلوم کربلا حسین کے بدن پر سر ہوتا تو اسے تمہارے سلام کا جواب دیتے. اللہ اکبر. ارے حسین کے بدن سے سر مبارک جدا ہے، ارے کیسے تمہیں جواب دیتا؟ اللہ اکبر. جابر ابن عبداللہ انصاری امام کے ساتھ بات کرنے میں مشغول تھے. ایک مرتبہ دور سے ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھا تو جابر کے غلام نے، دوسری روایت کے مطابق جابر کے غلام نے خبر دی، اے جابر دور سے قافلہ آ رہا ہے، شاید وہ قافلہ بنی امیہ کا ہو، یزید کا ہو. آپ امام مظلوم کربلا حسین کی قبر سے ہٹ جائیے، چھپ جائیے، کہیں جا کے چھپ جائیے. اللہ اکبر. یہ غلام آگے بڑھ کے جاتا ہے، نظارہ کرتا ہے، ارے دیکھتا ہے شام کے طرف سے قافلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ یزیدیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ قافلہ اسرائے اہل حرم کا قافلہ ہے، یہ قافلہ زینب کا قافلہ، یہ قافلہ ام کلثوم کا، یہ قافلہ سید سجاد کا. اللہ اکبر. بشیر پہلے قافلہ سے آگے آگے نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اس غلام کو پتا چلا، فوراً جابر کے پاس آ کر خبر دیتا ہے، اے جابر جو آنے والا قافلہ ہے وہ مولا امام مظلوم کربلا کی بہن زینب کا قافلہ ہے، بہن ام کلثوم کا قافلہ ہے، ارے بیٹا سید سجاد کا قافلہ ہے. اللہ اکبر. جابر اطمینان سے زیارت کرتے رہے. ایک مرتبہ استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی وہ قافلہ نزدیک آئے، ارے وہ منظر دیکھنا تھا جب یہ قافلہ گودال قتلگاہ پہنچ گئے. ارے زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے امام مظلوم کربلا کے قبر پر گرا دیا. ام کلثوم نے بھی، ارے سید سجاد نے بھی. اللہ اکبر. سید سجاد کہتے ہیں، اے جابر تجھے نہیں معلوم یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو جلایا گیا، ارے ہمارے چادر کو چھینے گئے، ہماری بالیاں کو چھینے گئے، ارے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا، گلے میں تو پاؤں میں زنجیر.